الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات سامعین کرام، مسلسل کئی ہفتوں سے نبی علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. پچھلے جمعہ کو میں نے بتلایا تھا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش حضرت حلیمہ سعدیہ نے 4 سال اپنے پاس کی، اور اس کے بعد ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی پرورش میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے نبی کی پرورش آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے جو والد تھے وہ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. آپ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، یعنی ان کی وفات ہو گئی. اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں اور آپ کی عمر 6 سال ہو جاتا ہے، تو حضرت آمنہ کے دل میں خیال آتا ہے کہ مکہ میں آئے ہوئے کافی دن گزر چکا ہے، اب اپنے بیٹے محمد کو مدینہ لے کر کے جاؤں اور وہاں اپنے رشتہ داروں سے اسے ملاؤں. اور جانے کا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ علیہ السلام کے والد کا جو قبر مبارک تھا اس کی بھی زیارت کراؤں. حضرت عبد المطلب سے اجازت لے کر کے حضرت آمنہ اور ہمارے نبی علیہ السلام سفر کے لیے یعنی مدینہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. چونکہ اس زمانے کا سفر پیدل سفر ہوا کرتا تھا، سفر کی تکلیف بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ نے اپنے ساتھ ام ایمن کو ساتھ لے لیا. یہ ام ایمن وہ باندی ہے جو حضرت عبداللہ یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کی کنیز تھی، اور جب حضرت عبداللہ کی وصال ہو گئی، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد بھی ام ایمن ہمارے نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی رہا کرتی تھی، حضرت عبد المطلب کے گھر میں ہی رہا کرتی تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی والدہ کی خدمت کیا کرتی تھی. تو حضرت عبد المطلب نے چونکہ مدینہ مکہ سے کافی دوری کے فاصلے پر ہے،
پیدل سفر ہوتا ہے، اس لیے ساتھ میں ایمن کو بھیج دیا کہ تم بھی ساتھ میں چلی جاؤ اور پھر چند دن رہ کر کے واپس چلی آنا۔ ہمارے نبی اور ان کی والدہ حضرت آمنہ اور ساتھ میں ایمن تینوں مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور مدینہ کچھ دن کے بعد پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ان کی جو میکے تھی وہ مدینہ میں تھی، ان کا میکہ مدینہ میں تھا، اس حساب سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ننیھال ہے، جو نانا اور نانی کا گاؤں ہے، وہ مدینہ ہو گیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے اندر کافی دن گزارا، وہاں پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے تیرنا بھی سیکھا، تیرنا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر سیکھا، چونکہ جس وقت ہمارے نبی مدینہ گئے تھے، مدینہ تشریف لے گئے تھے اپنی اماں کے ساتھ، اس وقت ہمارے نبی کی عمر 6 سال کی ہے، صرف 6 سال۔ ایک بچپن کا زمانہ ہے اور اکثر بچے لوگ جب ندی میں تالاب میں پانی ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مچھلی مارنے کے لیے، نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے نبی چونکہ بچپنا تھا تو اس لیے بچوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے نبی بھی وہاں مدینے کے اندر ایک تالاب تھا، اس تالاب میں جایا کرتے تھے، نہایا کرتے تھے، اور اسی دوران ہمارے نبی نے مدینہ کے اندر تیرنا سیکھا۔ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ نے اپنے والد محترم کی قبر کی بھی زیارت کرائی، اور وہاں 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ گزارنے کے بعد پھر تینوں مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، مکہ آنے کا تیاری کرتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب مدینہ سے تینوں نکلی اور کچھ ہی دیر چلے تھے، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ کا نام ہے ابوا، اس جگہ کا نام ہے ابوا۔ اس جگہ پر ایک پہاڑی ہے، ایک آبادی ہے، بالکل جنگل جیسا وہاں کا ماحول ہے۔ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی اسے اچانک ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا وہیں پر موت ہو جاتی ہے۔ اب سوچ کر کے دیکھیے کہ ہمارے نبی کی عمر اس وقت 6 سال کا ہے، ہمارے نبی اس وقت صرف 6 سال کا ہے، جنگل کے اندر ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، صرف ایک ماں تھی اور ایک کنیز تھی اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، 3 شخص صرف ساتھ میں آ رہے تھے، اور اچانک بیچ میں ماں کا انتقال ہو جانا، بتاؤ کتنا بڑا یہ صدمہ ہے، کتنا بڑا یہ صدمہ ہے۔ سوچ کر کے دیکھو کہ 6 سال کا بچہ کہیں راستے میں جا رہا ہو اور ماں کا انتقال ہو جائے، بتاؤ اس بچے کے دل پر کیا گزرے گی۔ ویسے ہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بچہ تھا، 6 سال ان کی عمر ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے کسی طریقے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے مدینہ بھی کافی دور ہے اور مکہ بھی کافی دور ہے، کسی کو خبر بھی نہیں پہنچا سکتے ہیں، دادا کو بھی خبر نہیں پہنچا سکتے، ادھر مدینہ کے لوگوں کو بھی خبر نہیں پہنچا سکتے، کس کے ہاتھ خبر بھیجیں؟ اگر خبر کسی طرح سے پہنچ بھی جائے تو وہاں سے آتے آتے کافی دن گزر جائے گا۔ اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ حضرت آمنہ کی قبر وہیں پر بنایا جائے اور وہیں پر جیسا ہوا، کیونکہ دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے، 6 سال کا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک ایمن ہے، یہ 2 شخص آپس میں مل کر جیسا مشورہ ہوا، جیسا مناسب ہوا، وہیں پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی قبر کو تیار کیا اور وہیں پر اس کو دفن کیا گیا۔ بتاؤ اس وقت ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتا ہوگا،
کیا ہمارے نبی کی کیفیت اس وقت رہی ہوگی؟ حضرت ام ایمن فرماتی ہے کہ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی موت ہوئی، وہاں پر وصال ہوا، اور کفن اور دفن کے بعد جب ہم واپس آنے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ 6 سال کا تھا، رہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ کر اپنی امی کی قبر کے پاس چلے جاتے تھے اور جا کر قبر کو پکڑ کر رونے لگتے تھے، کیونکہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، صرف امی کا ایک سہارا تھا، اور وہ بھی ایک بیابان جنگل میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، ایسی جگہ پر انتقال ہو جانا ہمارے نبی کے دل پر کیا گزرتا ہو، سوچ کر کے دیکھو۔ خیر کسی طریقے سے ام ایمن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کے مکہ پہنچتی ہے، اور مکہ پہنچ کر عبد المطلب کو یہ سارا واقعہ سناتی ہے کہ اس طریقے سے ہم واپس آ رہے تھے اور راستے میں ابوا کے قریب حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی، اور میں نے وہاں پر اس کا کفن دفن کا انتظام کر کے محمد کو اپنے ساتھ لے کر کے آئی۔ اب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سہارا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کئی دن تک مسلسل مکہ آنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اور پینا پوری طرح سے چھوڑ دیے، ماں کی فکر میں۔ پیدائش سے 4 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس پرورش ہوئی، 2 سال صرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کی گود میں زندگی گزارا، صرف 2 سال، اور 2 سال کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اللہ کی پیاری ہو جاتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اکیلے ہیں، باپ تو پہلے سے دنیا سے جا چکے تھے، ماں ایک سہارا تھی، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے نبی تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کتنی بڑی تکلیف کیوں نہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنی ماں کا خیال آتا، اپنی ماں کو سوچتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو نکل جایا کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 63 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور حج کے لیے جا رہے تھے، ابوا مقام جیسے ہی آتے ہیں تو ابوا کی طرف اپنی اونٹنی کو پھیر دیتے ہیں، اور وہاں پر سارے صحابہ کرام کو رکنے کا حکم دیتے ہیں، سارے صحابہ وہاں پر ٹک جاتے ہیں، وہاں پر اپنی اونٹنی سے اتر جاتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے بغل میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں اور روتے ہیں۔ تو کیا کیفیت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رہی ہو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امی کی قبر کے سامنے بیٹھ کر رو رہے ہو۔ اس قدر روتے تھے صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی پانی آ جایا کرتا تھا، نبی کا رونا دیکھ کر صحابہ بھی روتے تھے۔ اور جب نبی علیہ السلام سے اپنی امی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو صحابہ کو جواب دیتے تھے کہ مجھے اپنی امی کی پرورش یاد آ رہی ہے، مجھے امی کی محبت یاد آ رہی ہے، اس قدر روتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اگر میری امی زندہ ہوتی اور میں نماز کے لیے تکبیر تحریمہ بول کر ہاتھ باندھ لیا ہوتا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیا ہوتا، اور پیچھے سے میری ماں مجھے آواز دیتا ہے محمد، تو میں نماز کو بھی چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات پر لبیک کہتا۔ بتاؤ کیا ہمارے نبی کے دل میں اپنی ماں سے محبت رہی ہوگی کہ نماز میں ہو، نیت باندھا ہوا ہو، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، پیچھے سے ماں کی آواز کہ محمد، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نماز کو بھی توڑ دیتا، نماز کو بھی چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات پر کہتا کہ بولو امی کیا بات ہے۔
یہ تھی محبت، یہ تھا پیغام جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امی کی قبر پر جا کر کے، اپنی امی کی قبر کے پاس بیٹھ کر کے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا کہ تمہارے والدین اگر مر بھی جائے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے، تمہارے ماں اور باپ اگر دنیا سے چلے بھی جائے تو اسے بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان سے ملیے، اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیے، ان کی زیارت کیجیے، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو کر کے دکھلایا۔ پوری زندگی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ماں کی جدائی کا درد رہا، صدمہ رہا، تکلیف رہا، اور ہمیشہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوچا کرتے تھے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری امی زندہ ہوتی۔ ہمیشہ اس بات کا غم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ماں کی گود میں 2 سال گزار کر اپنی ماں کو دنیا سے ودا کر دی، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلی جاتی۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے نبی کی پرورش حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلا جمعہ میں آپ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔